فرمایا تیری بیوی کیا کہتی؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتی ہے اگر تو اپنی آخرت کی وجہ سے پریشان ہے تو یہ تو ہر شخص کو ہونا چاہیے، اور اگر اپنی روزی روٹی کے لیے پریشان ہے تو یہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو میری سرکار نے فرمایا اس کو جا کے خوشخبری دے دے، اللہ نے اسے آدھے شہید کا ثواب عطا کر دیا۔ سبحان اللہ۔ یہ کوئی میدان جنگ میں جا کے قتل ہونے سے کوئی شہادت کا درجہ ملتا ہے؟ فرمایا اس کو اللہ نے آدھے شہید کا اجر عطا فرما دیا۔ یہ ہم ادھر پڑھتے تھے اور گھر کا ماحول یہی تھا۔ میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بھی ہماری والدہ کا ذکر 22 سال 97 میں وصال ہوا اور حضرت صاحب کا 2019 میں تقریباً 22 سال بعد، تو سرکار اکثر یہی بات ہماری والدہ کا جو ذکر کرتے تھے، اور ایک شاید میں نے کسی موقع پہ آپ سے بات کہی بھی تھی کہ جو حکم کو مانے نا اس کو فرما برداری نہیں کہتے۔ عشق کی دنیا میں نا یہ ایک بڑا عجیب مرحلہ ہے۔ جو بندہ یہ کہتا نا میں نے مرشد کا حکم مانا یا ماں باپ کا حکم مانا تو اس کو فرما برداری نہیں کہتے۔ عشق کی دنیا میں فرما برداری کہتے ہیں کہ اپنے محبوب کی خواہش کو حکم سمجھنا، ان کو حکم نہ کرنا پڑے، محبوب کو حکم نہ کرنا پڑے، اس کی خواہش کا پتہ چلے اور اس خواہش کو ہی حکم کا درجہ سمجھ لینا۔ تو سرکار فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا میں نے اپنی چھوٹی بہن کی شادی کرنی تھی اور میرے پاس کچھ نہیں تھا، اور میں نے تمہاری ماں سے کہا نہیں تھا، حکم نہیں دیا تھا، انہوں نے خود ہی اپنا سارا جہیز پیش کر دیا تھا کہ اپنی بہن کو خالی تو گھر سے نہ رخصت کرے۔ تو یہ اگر عشق بیوی کو خامند کے ساتھ ہو جائے تو اس کی بخشش کی تو پھر نبی پاک گارنٹی دے دیتے۔ ہاں، اور یہ قرآن کریم نے پتہ ہے کیا کہا ہے کہ فرعون جیسا خامند بھی ہو تو اگر بیوی اس کی فرما برداری کرتی ہے تو آسیہ مومنوں کی سردار بن جاتی ہے۔ اور پیغمبر کے یہ 28ویں پارے کا آخری رکوع کبھی پڑھا کریں، اس میں ان تینوں کا ذکر ہے۔ آسیہ فرعون کے گھر میں رہ کے دنیا کی 4 بہترین عورتوں میں اپنا نام لکھوا گئی، اور لوط علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کی بیویاں نبی کے گھر میں رہ کے جہنم رسید ہو گئی، نبیوں کے گھر میں رہ کے۔ یہ قرآن کریم نے دونوں کا تذکرہ کیا، لیکن آج کل تو چونکہ بتایا ہی یہی جاتا ہے کہ بس کمپٹیشن ہے کہ عورت نے خامد کو نیچے لگا کے رکھنا ہے، خامد نے عورت، عجیب قسم کی یہ سچویشن ہوتی۔ تو یہ بھی ایک فیض کا ذریعہ ہے کہ آپ کے حضرت صاحب قبلہ کی اور آپ کی روحانی والدہ کی ان کی زندگی کیسی تھی، اور کبھی حضرت صاحب قبلہ نے یہ کہنا کہ تو ایک پیٹی وہ تو دیتی سی 4-5 بستر، ہوں اللہ نے ویکھ تینوں کنا کچھ، انہوں نے کہا میں نے کب کہا ہے کہ میں نے دیا ہے، وہ جو کچھ میرے پاس تھا وہ بھی آپ ہی کا تھا۔ تو یہ گھروں کا تعلق جو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، وہ تو قرآن کریم نے ایک بڑی بات کہی ہے کہ یہ جو منافقین غزوہ احد سے 300 واپس آ گئے تھے، اور پھر جب شکست ہوئی تو 70 صحابہ شہید ہوئے، نبی پاک زخمی ہو گئے، تو انہوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا، دیکھا ہم نے تو اپنی جانیں بچا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تمہیں موت نہیں آنی؟ تمہیں نہیں موت آنی؟ نہیں، جنہوں نے اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے
جنہوں نے اپنی جانیں اور اپنا مال اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے، فَاسْتَبْشِرُوا بِبَيْعِكُمُ الَّذِي بَایَعْتُم بِهِ، وہ خوشی منائیں کہ انہوں نے بیع کی ہے، خرید و فروخت کی ہے، اپنے آپ کو فروخت کیا ہے تو اللہ کے لیے کیا۔ اور اگر اللہ کے ساتھ سودا کیا ہے تو ذالک هو الفوز العظیم، اس سے بڑی انسان کی کامیابی اور کوئی نہیں ہے۔ مرنا تو ظاہر ہے سب نے ہے، کتنے دوست تھے جو پہلے موجود ہوتے تھے، آج ہم میں موجود نہیں ہیں، منظر نامے بدلتے رہتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ فرماتا ہے کہ یہ دن تو ہم زندگی کے لوگوں پہ پھیر پھیر کے لاتے ہیں۔ آج کوئی امیر ہے، کل کو کوئی ہوگا، آج کسی کے پاس اقتدار ہے، کل اور کسی کے پاس ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ کی طلب میں، ہاں یہ جو حقیقی بات تھی کہ آپ کے پیر و مرشد نے بھی اللہ کی طلب میں زندگی گزاری۔ یقین جانیے میرا تو چونکہ میری ڈائری آپ دیکھیں تو بڑے بڑے آستانوں پہ جانے کا موقع ملتا ہے، علماء اکثر بلاتے ہیں، مشائخ بلاتے ہیں۔ میں نے ہر انسان کو، بڑے بڑے پیروں کو جن کے بڑے نام ہیں، یقین جانیے اولاد کے معاملے میں ہار جاتے ہیں، لیکن ہمارے ماموں جان ایک ہی تھے، انہوں نے 9 ایکڑ پیلی فروخت کی۔ گاؤں میں اگر کوئی آتا کہ حضرت صاحب ہے پیلی خرید لو، ایک ہی جواب دیتے، کیا یقین تھا اپنے اللہ پہ، اگر میں جائیداد بنا جاؤں اور میری اولاد بعد میں اس کو غلط استعمال کرے تو جواب تو میں نے دینا۔ میں نے قرآن کریم کی بڑی تفاسیر پڑھی، یقین جانیے جب میں اس جملے پہ، اور سارا قرآن پاک بھی پڑھا ہے، کسی ایک جگہ بھی اللہ نے مومن کی یہ شان بیان ہی نہیں کی کہ مومن مال جمع کرنے والا ہو، کوئی ایک مقام بھی ایسا نہیں۔ ابتدا میں ہی فرما دیا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، مومن ہوتا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے۔ کیوں؟ مما رزقناہم، ان کو جو ہم نے رزق دیا ہے۔ وہ اپنے آپ کو مالک سمجھتا ہی نہیں۔ اگر میں کوئی علم کی بات آپ تک پہنچا رہا ہوں تو یہ اللہ کا ہی عطا کردہ ہے نا۔ اگر کسی کے پاس پیسے نہیں، وہ کسی کو وقت دے دیتا ہے، وہ بھی رزق ہی ہے۔ اور قرآن نے اس سے آگے جا کے جو بات کی، قول معروف و مغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، ایک میٹھا بول بھی تو کسی کے لیے رزق ہے، ایک میٹھا بول جو کسی کا دل خوش کر دے۔ تو رزق یہ نہیں ہے کہ صرف دولت کو ہی کہتے، جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے۔ تو وہ جو میں دوسرا جملہ حضور غوث پاک کا آپ کو، ایک تو آپ نے فرمایا کہ جسے تو پانا چاہتا ہے وہی تیرا خدا ہے،